ریاست مدینہ کی بنیاد رکھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مذاہب اور قبائل کے ساتھ برابری کی سطح پر تعلقات بنانے کا اعلان کیا۔ خاص طور پر یہودیوں سے معاہدوں کے بعد ریاست مضبوط ہوئی، جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی طاقت کے ذریعے اسلام کے نفاذ کا اعلان کر دیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا ادراک ہو چکا تھا کہ قریش مکہ تبلیغ اور نصیحت سے دین حق کی طرف آنے والے نہیں ہیں۔ یہاں سب سے اہم بات یہ تھی کہ دعوت حق کا طریقہ کار یہودیوں اور عیسائی مشنریوں سے مختلف تھا۔ دین حق میں تبلیغ اور نصیحت کے ساتھ جہاد بھی فرض تھا۔ جب قریش مکہ نے اسلام کی دعوت کو چیلنج کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرکوبی کے لیے 3 دستے مدینہ سے باہر روانہ کیے، جو قریش مکہ کے مد مقابل تو آئے لیکن جنگ کی نوبت نہ آئی، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی مختلف مہمات کی قیادت کی۔ اس سلسلے کی آخری مہم، جس کی قیادت حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، جنگ بدر کا پیش خیمہ بنی۔ اس مہم کی روانگی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط دیا اور اسے 2 روز بعد سفر کے دوران کھولنے کا حکم دیا۔ حکم کے مطابق جب خط کھولا گیا تو اس میں درج تھا، یہ خط پڑھنے کے بعد مکہ اور طائف کے درمیان نخلا میں پہنچو اور قریش پر نگاہ رکھو اور ہمیں ان کے حالات سے آگاہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کو لے کر نخلا پہنچے۔ اس دوران حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ گم ہو جانے کے سبب قافلے سے بچھڑ گئے اور قریش نے انہیں پکڑ کر اپنا قیدی بنا لیا۔ ادھر حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نخلا میں قریش کا انتظار کر رہے تھے کہ تجارتی سامان سمیت ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ یہ رجب کے آخری دن تھے، جو کہ اہل عرب میں حرمت کا مہینہ سمجھا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے کوئی حکم نہ ہونے پر مسلمانوں نے باہمی مشاورت سے کفار کے اس قافلے پر حملہ کر دیا۔ قافلے کے سردار عمرو بن الحضرمی کو قتل کر کے قریش کے 2 آدمیوں کو قیدی بنایا اور سامان قبضے میں لے کر مدینہ واپس آ گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں حرام مہینے میں قتل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ قریش اور یہودیوں نے ماہ حرمت میں قتال کرنے پر مسلمانوں کے خلاف من گھڑت افواہیں پھیلانا شروع کر دیں۔ ان افواہوں سے مسلمانوں کا جینا دوبر ہو گیا، یہاں تک کہ اللہ نے اپنا حکم نازل فرما دیا۔ لوگ ان سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ لوگ تم سے لڑائی کرتے ہی رہیں گے، یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ اللہ کے اس حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے قیدیوں کے عوض حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا کرا کر مال غنیمت تقسیم کر دیا۔ ان آیات سے قریش کے پروپیگنڈے کا خاتمہ ہو گیا اور حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ سرخرو ہوا۔ راہ حق میں رکاوٹیں پیدا کرنے والے قریش کے خلاف مسلمانوں کو حرمت کے مہینے میں قتال کی اجازت مل گئی۔